علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باواز بلند عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یعنی آخرت پر، قیامت پر۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ ابھی تک ہم نے مومنین کی صفات سماعت کی، پھر کافرین کی باتیں آئیں۔ مومن کے لیے 4 آیتیں نازل ہوئی، کافروں کے لیے 2 آیتیں، اب منافقین کے لیے 13 آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ بات سمجھ لیں، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ منافقین کے لیے 13 آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول سماعت کریں۔ مدینہ منورہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن ابی، جس کو وہاں پر بڑی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور قریب تھا کہ وہ سردار بن جاتا، مگر آفتاب رسالت سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جلوہ گری فرمائی اور مدینے والوں کے دل میں آقا علیہ السلام سے محبت بڑھتی گئی۔ اب حال یہ ہوا کہ اس کے کریز میں کمی آنے لگی، ہے نا، اس کے کریز میں کمی آنے لگی۔ اس کا جو ایک بڑھ رہا تھا، فین فالوئنگ اس کی بڑھ رہی تھی اور وہ سردار ہونے کے قریب تھا، اس میں کمی آنے لگی اور لوگوں کا دل اللہ کے رسول کی طرف مائل ہونے لگا۔ اب یہ بڑا ٹینشن میں آیا، مگر اس نے کوئی اس کا ریئیکشن نہیں دکھایا، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے رسول یا اسلام کے خلاف باتیں کی تو ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ دل میں دشمنی پالے رکھا اور زبان سے لوگوں کے درمیان میں میٹھی میٹھی ایمان و اسلام کی باتیں کرنا شروع کیا۔ جب مومنین کے سے ملتا تو مومنین سے کہتا کہ ماشاءاللہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ کے نبی پر، یہ وہی نبی ہیں جو توریت میں جن کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی مومنین سے ملتا تو مومنین کو خوش کرنے والی باتیں کرتا، اور جب یہ کافروں کے پاس جاتا اور دیگر لوگوں کے پاس جاتا، وہاں پر اسلام کے خلاف باتیں کرتا، مومنین کے خلاف باتیں کرتا، اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرتا۔ اب دیکھیے، دل میں کچھ اب منہ میں کچھ، اسی کو کہتے ہیں منافق۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل کر دیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ لوگ مومن نہیں ہے۔ بات سمجھیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اب دیکھیں، رب تعالیٰ نے مسلمانوں کے 4 صفتیں بیان کی، ہے نا، ھدی للمتقین، اس کے بعد آیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، آیا نا، یہ سب پڑھ چکے۔ مومنین کی 4 صفتیں، متقین کی 4 صفتیں بیان کی، پھر اس کے بعد آیا کافروں کا، اور منافقوں کے لیے 13 آیتیں نازل ہوئی۔ کیوں؟ وجہ، کیونکہ منافق یہ کافر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کھلا دشمن چھپے دشمن سے زیادہ، چھپا دشمن، ہم جذبات میں ہیں آپ لوگ، چھپے دشمن
کھلا دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. کہ کھلا دشمن تو پتا ہے یار اے بچ کے برچھی لے لو، وہ کیا بولتے ہیں جس سے روکا جاتا ہے، تیار کر لو آ رہا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، ڈھال. ہاں ڈھال تیار کر لو آ رہا ہے. اب پتا چلا بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہیں بغلے میں، اور وہ تو چھری لیے ہوئے ہیں، لیکن بھائی صاحب وہ چھری ادھر نہ جا کر کے ادھر آ جائے. تو منافق زیادہ خطرناک ہیں کافر سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی ایک لمبی فہرست یہ بتائی تاکہ منافقین سے ہوشیار رہا جائے. اب منافقین کو شرمندگی ہو کہ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور منافق اس لیے بھی کہ مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں دن بھر ان کے ساتھ رہتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں. اسی لیے حکم کیا آیا، اعلیٰ نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سمجھ رہے آپ؟ کیونکہ جب اپنے ہی لوگ صحیح ہو جائیں تو پھر بڑی دقت نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ من الناس، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں. ناس کسے کہتے ہیں؟ ناس یا تو یہ نسیہ سے بنا ہوا ہے، نسیہ کے معنی بھولنا ہے نا. لوگوں کو الناس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ بھی جب اللہ نے سارے روحوں کو جمع کیا اور اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ یوم میثاق. کیا بولتے ہیں؟ یوم میثاق یعنی وعدے والے دن. یوم میثاق مانے وعدہ لیے وہ دن. اللہ نے ساری روحوں کو جمع فرمایا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے کہا بلا، ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے، ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. اس بارے میں یہ سنے، آپ نے شاید سماعت کیا ہو کہ سنیے اس وقت ساری روحوں نے فرمایا کہا تھا اے مولا تو ہی ہمارا رب ہے. سب سے پہلے جس روح نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا وہ ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلا مولا تو ہی ہمارا. اب سارے لوگوں نے وہاں وعدہ کیا. اب دنیا میں آئے تو دنیا میں آنے کے بعد کوئی یہ ہو گیا کوئی وہ ہو گیا، کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا. کیوں؟ یہ بھلکڑ ہے. الناس یا تو نسیہ ینسیوں سے بنا ہے یا انسیت سے بنا ہے. انسیت کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبت. کیونکہ انسان کے اندر کیا ہے نا، ادھر بیٹھا ہوا ہے تو دیکھیے یہ عاشقوں کی محفل میں بیٹھا ہے تو عاشقی والی فیلنگ ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی ہم نے خواجہ کی منقبت پڑھی الحمدللہ سب لوگ جھوم رہے تھے، تو یہ اس محفل میں بیٹھے تو جھوم رہے ہیں. اگر یہی قوم اگر چائے خانے میں ہوتی تو جھوم رہی ہوتی. یہی قوم اگر کوئی تھیٹر میں ہوتی تو گھوم رہی ہوتی، وہاں بھی جھوم رہی ہوتی، اس کا مزہ کچھ الگ آ رہا ہوتا. یہاں جو جھوم رہی انشاءاللہ تعالی یہی محشر میں نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے. یہاں جھومنا الگ ہے. تو کیا ہوا کہ مومن ناس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ محبت کر جہاں جاتا ہے جیسا جاتا ویسا رنگ میں چڑھ جاتا ہے. اسی لیے حکم آیا ہے الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت اثر ڈالتی ہے. اس لیے آتا نا ایک جگہ پر آیا صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اچھی صحبت تم کو اچھا بنا دے گی اور بری صحبت تم کو برا بنا دے گی. الحمدللہ اس محفل میں جتنے لوگ آئے ہیں چاہے جیسے ہوں لیکن الحمدللہ اللہ کی باتیں ہیں، حضور کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں. دل اگرچہ تھوڑا گندا ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اس کلام پاک کی برکت سے، ذکر کی برکت سے، نعت کی برکت سے انشاءاللہ اللہ چاہے گا اس دل کو منور کر دے گا. اب لوگوں میں سے بعض وہ ہیں. اس آیت کریمہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت پر. ظاہری یہ بول کر کے وہ اسلام کے آڑ میں مسلمانوں سے بچ رہے تھے. تمہیں پتا تھا کہ اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم پر پھر کارروائی ہوگی اور جو مال غنیمت آ رہا ہے اس کا حصہ بھی ہم کو نہیں ملے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ فائدہ طلبی کے لیے یہ مسلمانوں سے جڑ ملے، مسلمانوں سے جا ملے. اب ایک بات سمجھیں، زبان اور دل یہ دو الگ الگ چیز ہے. زبان اور دل الگ الگ چیز ہے. بندہ زبان اور دل دونوں سے اللہ و رسول کا اقرار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی اقرار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ مومن. دوسرا یہ کہ زبان اور دل دونوں سے انکار کرے اسے کیا کہیں گے؟ کافر. تیسرا یہ کہ زبان سے اقرار کرے مگر دل سے انکار کرے اسے کیا کہیں گے؟ کتنی صورت ہو گئی؟ تین. زبان اور دونوں اقرار کرے
پڑھی لکھی بات ہے. زبان اور دل دونوں سے اقرار کرے مومن, زبان اور دل دونوں سے انکار کرے کافر, اور زبان سے اقرار کرے اور دل سے انکار کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ منافق. اب چوتھی بھی صورت ایک آتی ہے, کیا کہ زبان سے انکار کرے, بات سمجھے, کہ دل سے اقرار کر رہا ہے مگر زبان سے, دل سے سچا ان کا اقرار کر رہا ہے مگر کسی وجہ اور مجبوری سے, کسی ایسی مجبوری کے تحت کہ وہ اقرار نہیں کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ سچا مومن تو ہے جو کہ دل سے اقرار کر رہا ہے مگر کسی وجہ سے, لیکن اس کا حکم یہ کہ جیسے وہ مجبوری ختم ہو جائے, وہ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے, جیسے وہ مجبوری ختم ہو جائے فوراً وہ اللہ و رسول کا اقرار کرے, جیسے اسے تھوڑا سا بھی موقع ملے وہ اقرار کرے. لیکن اگر وہ اقرار نہیں کر رہا ہے تو عند الشرع, یعنی کہ عام طور پر اس کو مومن نہیں کہا جائے گا, کیونکہ حکم تو ظاہر پر لگے گا نا, باطن پہ تو لگے. اللہ کے نزدیک وہ بندہ مومن ہوگا. حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کو حکم ہوگا کہ جہنم میں سے ان لوگوں کو بھی نکال لاؤ جن کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہے. من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ایمان لایا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو لہذا یہ حکم, لیکن یاد رکھیں جس نے اقرار نہیں کیا ہے, جس نے اقرار نہیں کیا ہے اس پر حکمن مومن کا استحقاق نہیں ہوگا, کیونکہ شریعت کا حکم کس پر لگتی ہے؟ ظاہر پر ہے. اب منافق کئی طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو منافق یہ ہے کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف انکار کرے. ایک تو یہ ہو گیا جو آپ نے سماعت کیا. دوسرا یہ کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے اور تصدیق بھی کرتا ہو مگر دنیا کو اپنے ایمان پر مقدم قرار دیتا ہو. کیسا مقدم کہ اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہو اور چند ٹکے اور پیسوں کی لالچ میں مسلمانوں کو نقصان دیتا ہو, مسلمانوں کو جان بحال کرتا ہو, مسلمانوں کو ہلاک کرتا ہو, ہے نا. تو یاد رکھیں کہ یہ سب کے سب اسی منافقین کے قبیلے میں سے ہے. ایک اور ہے جو عام طور پر جس کو نفاق کہا جاتا ہے, جو حدیث شریف میں ہے, وہ کیا ہے؟ مومن ہے, کلمہ گو ہے مگر اس کے عمل میں نفاق پایا جاتا ہے, عمل میں نفاق پایا جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض گناہوں میں بھی نفاق ہے. مومن کی منافق کی چند نشانیاں بیان کی گئی کہ جب وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا. منافق, یہ منافق عملی کی بات ہو رہی ہے کہ منافق عملی کیا ہے؟ یہ منافقت کی علامت ہے. کیا کہ جب بندہ بولے گا جھوٹ بولے گا, اگر وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. یہ منافق کی علامتوں میں سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماننا اصل ایمان میں سے ہیں. فرمایا جاتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایسے ہی محبت کرو جیسا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ حضور کی محبت میں. تمہاری عقل کی رسائی کتنی ہے, تمہیں پتہ کتنا ہے, اللہ کے رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں. کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی جانتا ہی نہیں ہے میرے رب کا. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ایک بزرگ نے اعلان کیا, وقت کی بھی قلت ہے, ایک بزرگ نے اعلان کیا کیا, جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. ایک بزرگ نے اعلان کیا کہ جو مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. سامنے میں ایک ہلکا سا پلپلا آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا ارے حضرت آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, جو آپ کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. ابو جہل نے حضور کو دیکھا جنتی نہیں ہوا, ابو لہب نے حضور کو دیکھا جنتی نہیں ہوا, امیہ نے حضور کو دیکھا جنتی نہیں, شیبہ نے حضور کو دیکھا جنتی. آپ کہتے ہیں جو آپ کو دیکھ لے گا وہ جنتی ہو جائے گا. اس بزرگ حضور نے فرمایا قسم خدا کی ابو جہل نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا تھا. کون محمد؟ جو عبداللہ کے بیٹے ہیں. اگر وہ محمد رسول اللہ کو دیکھ لیتا تو جہنم نہ ملتی. اس نے حضور کے ظاہری زندگی کو دیکھا. حضور کھاتے ہیں, پیتے ہیں, چلتے ہیں, رہتے
دیکھتے ہیں، اگر اس نے حضور کو یہ دیکھ لیتا، یہ سامنے بیٹھے ہیں یہ رحمت للعالمین ہے، یہ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ طٰہٰ و یاسین ہے، یہ سامنے بیٹھے ہیں انہی کے صدقے میں ساری کائنات کا وجود ہے۔ تو بتائیے وہ جہنم جاتا؟ وہ جہنم جاتا، لیکن اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا۔ ایک بات سمجھ لیں کہ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر کی ضرورت ہے، لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی نظر کو ضرورت ہے، اور جمال محمدی کو دیکھنے کے لیے صدیقی نظر کی ضرورت ہے، جمال محمدی کو دیکھنے کے لیے صدیقی نظر کی ضرورت ہے۔ آپ کو یاد ہے معراج کی شب حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان، پانچویں آسمان، چھٹے آسمان، ساتویں آسمان، سدرۃ المنتہا۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اگر میں اس سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ اب سنیے اہل محبت کیا کہتے ہیں، اہل محبت کہتے ہیں یا جبریل کہتے ہیں اے حضور اب یہی میرے حد ہے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اگر ہم آگے بڑھے تو میرے پر جل جائیں گے۔ اب سنیے اہل محبت کیا کہتے ہیں، اہل محبت کہتے ہیں اگر اس جگہ پر حضرت صدیق اکبر ہوتے تو کہتے حضور ہم بھی ساتھ چلیں گے، جلیں گے تو جلیں گے۔ یہ محبت ہے۔ تو گویا کہ لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنوں کی آنکھ چاہیے اور جمال مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے صدیقی نگاہ چاہیے۔ اب دیکھیے بھائی ایک بات سمجھ لیں، آپ ہمارے اس پورے محفل کی بنیاد اور اساسہ فقط حضور کی محبت ہے۔ ہم یہی ہمارا مشن ہے اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اگر کوئی قیل و قال سننے کے آتا ہے تو ہم اس کے حقدار نہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس قوم کے پاس صرف 1 گھنٹہ ٹائم ہے۔ اگر ان کو زیادہ قیل اور قال میں پھنسایا تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے اور یہ کہاں جائیں گے۔ ہم نے یہی سمجھا ہے کہ اس 1 گھنٹہ کو فقط حضور کی محبت کے نام پہ صرف کیا جائے، پورا قرآن حضور کی محبت پر ہے۔ اب انشاءاللہ قوم بنی اسرائیل کی جب بات شروع ہوگی تو انشاءاللہ ہر آیت میں بات بنی اسرائیل کو ہوگی، لیکن تعریف میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ اب